المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید كما ورد في سورة البقرة، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کے باب اسباب النزول کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے اسباب النزول کی تعریف کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ جو متعلقہ مسائل تھے ان کے حوالے سے یہاں بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو اسی باب کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں ہم اس باب سے متعلق اور کچھ مباحث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سے پہلا مسئلہ ہے افراد و اسباب النزول بالتصنیف۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں بات کی تھی کہ اسباب النزول علوم القرآن کا اتنا زیادہ اہم باب ہے کہ ایک تو علوم القرآن کی سبھی چھوٹی بڑی کتابوں میں اسباب النزول کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، یعنی جن کا خاص موضوع فقط اسباب النزول ہی ہے۔ تو اسباب النزول کے حوالے سے جو اہم کتابیں ہماری تاریخ میں لکھی گئی ہیں تو ان کا ہم نے گزشتہ درس میں تذکرہ کیا تھا۔ دوسرا جو اس میں مسئلہ ہے کہ اسباب النزول کو معلوم کیسے کیا جائے، تو اس کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے۔ اسی طرح اسباب النزول کے حوالے سے جو مختلف روایات پائی جاتی ہیں تو ان کے رد و قبول کا کیا معیار ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ناظم نے چند مثالوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اسباب النزول کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات اسباب النزول کے حوالے سے میں نے تعریف کے حوالے سے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ اسباب النزول ہم ان واقعات یا حادثات کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران واقع ہوئے اور جن کا واقع ہونا قرآن کے نزول کا باعث بنا۔ تو یہ بات دوبارہ سے ذہن نشی کریں کہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مقدس کی آیات کے سبب النزول کو ہم دو اعتبارات سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے السبب العام، یعنی پورے قرآن کا جو عمومی سبب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو انسانوں کی ہدایت مقصود ہے، جیسے ابتدا میں ہی انسان سے وعدہ کیا گیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ سمجھے کہ پہلا سبب پورے قرآن کا ایک ہی ہے، عام سبب کہ انسانوں کی ہدایت۔ اب دوسرا جب ہم اس موضوع کو بیان کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ٹیکنیکل سینس میں جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات یا حادثات جو قرآن مقدس کی آیات کے نزول کی خاص وجہ بنی تھی تو ہم ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ہم تعریف کو ہی سامنے رکھیں تو یہ سبب النزول دراصل ایک تاریخی واقعہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعے کو ہم کیسے معلوم کر پائیں گے؟ کیا یہ
اجتہاد کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر یا سوچ سمجھ کر معلوم کر پائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے وہ ہم تبھی معلوم کر پائیں گے جب وہ ہم تک یعنی با اعتماد ہو، باوثوق ذرائع سے ہم تک منتقل ہو جائے. یعنی ہم کہیں گے کہ سبب النزول کو معلوم کرنے کی بنیاد النقل الصحیح پر ہے، یعنی ہم تک نقل روایات کے ذریعے سے ان واقعات کی خبر پہنچے گی. تو ہم نے جو یہاں پر مسئلہ بیان کیا ہے طریق معرفت سبب النزول، سبب النزول کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے پہلے ایک عمومی بات ہے. چونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اسی لیے اس واقعے کی خبر یہ ہمیں معلوم ہوگا خبر کے ذریعے سے، اس میں عقل کا معاملہ نہیں ہے، یہ نقل کی بنیاد پر ممکن ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر بیان کیا وَلَا يُمْكِنُ الْاجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بَلْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ علم. اگر کوئی انسان یہ بتائے کہ میں تاریخ کا سغرا کبرا جوڑ کر اس ماحول کو کانٹیکسٹ کو جوڑ کر عرب کے حالات کو جوڑ کر یہ معلوم کروں پھر میں یہ بتاؤں کہ شاید یہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہوگی، تو یہ بات تب تک درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی تائید نقل کے ذریعے سے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر انسان کوئی بغیر علم کے اس معاملے میں بات کرے گا تو اس پہ بڑی شدید تنبیہ ہے، کیونکہ یہ قرآن میں اپنی آراء اور احوا کی بنیاد پر بات کرنے کے مترادف ہوگا. جیسے قرآن نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کی ٹوہ میں نہ لگو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہ ہو. یا سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان قرآن مقدس کے متعلق محض اپنی آراء کی بنیاد پر، دیکھیے رائے کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن یہاں پر الرائے المحض صرف اپنی رائے کی بنیاد پر احوا کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے، تو اگر رائے ہوگی بھی لیکن اس کا اعتبار اس کا اعتماد صحیح روایات کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو اسی بات کو امام واحدی جن کی کتاب اسباب النزول کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی کیا، اختصار کے ساتھ وہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ الْقَوْلُ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالرِّوَایَةِ وَالسِّمَاعِ مِمَّنْ شَاهَدُوا التَّنزِيلَ وَوَقَفُوا عَلَى الْأَسْبَابِ. تو فرماتے ہیں کہ اس باب میں کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہے سوائے روایت کی بنیاد پر، ان لوگوں سے روایت کی بنیاد پر جنہوں نے قرآن کے نزول کے واقعے کو جیا، جو اس زمانے میں موجود تھے اور ان کو اسباب معلوم تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس نزول کے شاہدین کون تھے؟ صحابہ تھے. تو اس کا مطلب ہوا کہ صحابہ سے روایت کے بغیر اسباب النزول کے حوالے سے بات کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بالکل منطقی بات ہے کیونکہ ایک تاریخی حادثہ تھا، اور ہم کہیں گے واقعہ، حادثے کو آپ ایکسیڈنٹ کے معنی میں نہ لیں، یعنی تاریخی واقعہ تھا جس واقعے کو ان لوگوں نے جیا. یہ وہ عظمت اور فضیلت صحابہ کی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا، جہاں تک اب ان روایات کا تعلق ہے، پہلی بات معلوم ہوئی کہ سبب النزول کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ النقل الصحیح، صحیح روایات. اب اس میں روایات مختلف پائی جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں تفاسیر وہ بے شمار تفاسیر لکھی گئی ہیں اور سبب النزول کے حوالے سے بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں. اب ان روایات کو ہم بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی روایت جو ہوتی ہے ما یروی عن الصحابی، جو کہ براہ راست یعنی کسی صحابی سے بات بیان کی جاتی ہے، کوئی صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ تھی. دوسری روایت ہوتی ہے قسم ما یکون بغیر سند، اس کو ہم حقیقت میں روایت کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ روایت کی بنیاد سند پر ہوتی ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں بھی یعنی ہمارے تفسیری لٹریچر میں جمع ہو گئی ہیں جو کہ باقی کتابوں سے نقل کر کے بیان کی جاتی ہے، اور اس میں کبھی کبھار وہم ہو جاتا ہے ایک انسان کو کہ شاید یہ روایت ہے، حالانکہ وہ روایت
وہ روایت نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک روایت کی سند معلوم نہ ہو، صحیح اور ضعیف تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن جب تک اگر سند ہی نہ ہو کسی روایت کی تو ہم کہیں گے کہ یہ روایت مقبول نہیں ہوگی۔ حقیقت میں یہ قسم نہیں ہے، یہ یہاں پر محض تنبیہ کے لیے بیان کی گئی ہے کہ سبب النزول کے باب میں کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خصوصاً جو واعظین وغیرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی جانب سے ایسا یعنی رطب و یابس اکثر و بیشتر جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ اس موضوع کا دار و مدار ہی النقل الصحیح پر ہے۔ اب اگر سند سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اس روایت کا کوئی، بلکہ یہ روایت ہے ہی نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ما یروى عن التابعی، اور بعض روایات ایسی ہیں جو کہ تابعین سے بیان کی جاتی ہے، یعنی تابعی براہ راست بیان کرتے ہیں، تو ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو کیا ہمارے سامنے آیا کہ سبب النزول کے باب میں وارد ہونے والی روایات 3 قسموں کی ہوتی ہیں، ایک جو کہ صحابہ سے نقل کی جاتی ہے، دوسرا جس کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس کا اس لیے اعتبار نہیں ہے، اور تیسرا جو کہ تابعین سے مروی ہوتی ہیں، براہ راست تابعی، جسے ہم علم الحدیث کی اصطلاح میں مرسل روایت کہتے ہیں، تو اس کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو امام بلقینی رحمہ اللہ اپنی کتاب مواقع العلوم میں فرماتے ہیں وما كان عن صحابی بغیر اسنادہ فهو منقطع، جو روایت صحابہ سے بغیر سند کے نقل کی جائے تو وہ سیدھی سی بات ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فاما المنقول عن التابعی بسندہ فهو مرسل، اور جو روایت تابعین سے سند کے ساتھ منتقل کی جائے تو وہ مرسل ہے۔ وما كان بغیر سند فلا يقبل، اور جس کی کوئی سند نہ ہو وہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس بنیاد پر جیسے میں نے بیان کیا کہ پہلی قسم ہے وہ روایت جو صحابہ سے منقول ہو۔ دیکھیے فرق کیا ہے، جب کبھی عام حدیث اور اس بارے میں کوئی حدیث جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو اس میں اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوتی ہے نا، کوئی صحابی کہے گا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ٹھیک ہے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روایت مرفوع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ یہ موقوف روایت کون ہے؟ جس میں سند کا اختتام صحابی پر ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو روایت جو میں نے جیسے بیان کی اس سے پہلے، ہم کہتے ہیں وہ روایت جس میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بیان فرمائیں تو وہ مرفوع روایت ہے۔ لیکن اس باب میں مسئلہ مختلف ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابی اس وقت کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ ایک تاریخی واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس واقعے کو جیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسی کچھ مثالیں آگے آئیں گی، کوئی واقعہ پیش آیا، ایک صحابی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، تو اس میں اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایک حادثہ پیش آ رہا ہے، واقعہ پیش آ رہا ہے، وہ آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں، تو یہ صحابی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی ایسی کوئی روایت بیان کرے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یعنی منسوب نہ کرے تو یہ روایت پھر بھی مقبول ہے۔ یہ روایت اگرچہ اس کی تائید کسی دوسری روایت سے بھی نہ ہوتی ہو۔ دیکھیے یہاں پر یاد رکھنا ہے، اگر ایک صحابی تنہا طور پر کسی آیت کے سبب النزول کے بارے میں بیان فرمائے اور اس کی تقویت کسی دوسری روایت سے بھی نہ ہوتی ہو تو یہ روایت پھر بھی اس باب میں مقبول ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ لأن قول الصحابی فیما لا مجال للاجتہاد فیہ حکم المرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب صحابہ کوئی ایسی بات بیان فرمائے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، جس میں اجتہاد کی گنجائش یعنی وہ صحابی کی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ایسی روایت کا حکم وہی ہوتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مرفوع روایت کا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیے جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ سبب النزول یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے بھی کہ بعض صحابہ جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی سے ایسی روایت منقول ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ نہ معلوم ہو یہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کن احوال میں نازل ہوئی، کیونکہ صحابہ اس واقعے کو جی رہے تھے، ان کے سامنے یہ واقعات پیش آ رہے تھے۔ تو یہاں پر پہلی بات سمجھ آئی
کہ جس معاملے میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور اس میں صحابہ کوئی بات بیان فرمائے، جیسے مثال کے طور پر اس میں سبب النزول ہی نہیں خالی آئے گا، غیب کے معاملات کے ساتھ متعلق کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، قیامت کے بعض مشاہد کا تذکرہ ہو، اس میں انسان اجتہاد کے ذریعے سے بات نہیں کر سکتا، تو ایسی روایات جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے تو صحابہ سے ایسی روایات کا حکم اس موقوف روایت کا حکم مرفوع کا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پہلی بات ہے۔ تو اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اب اگر تابعین سے روایت مروی ہو، یعنی تابعی بیان کرے، صحابہ کا تو سمجھ آ گیا، صحابی اس وقت موجود تھے، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا، اس لیے معاملہ کلیئر ہے۔ لیکن اب تابعی اگر بیان کرے، وہ تو موجود نہیں تھے، وہ صرف براہ راست نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا ہوا، ایسا ہو گیا، نہیں۔ تو اسی لیے تابعین سے مرسل روایات، وہ روایت جس میں صحابی، یعنی روایت میں سے صحابی کا نام بیان نہ کرے، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، ایسی روایات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسل روایت۔ تو مرسل روایات وغیرہ اس کی تفسیرات آپ علم حدیث میں پڑھتے ہیں۔ تو اس باب میں اگر اب روایت مرسل ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے علماء نے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے تکون عبارتہ صریحۃ فی السببیہ، پہلی شرط کہ ایسی روایت ہونی چاہیے جہاں پر تابعی براہ راست یہ واضح کر رہا ہو کہ یہ سبب النزول تھا، جیسے سبب نزول ہذہ الآیۃ کذا، جب تابعی کوئی روایت کر رہا ہے تو وہ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ فلان آیت کے نزول کی وجہ یہ تھی۔ پہلی شرط ہے، ابھی اتنی ہی نہیں ہے، پہلی شرط ہے۔ یا تو یہ کہے کہ او ان یاتی بفاء تعقیبیہ، کہ تابعی ایسے بیان کرے، کوئی واقعہ بیان کیا انہوں نے، پھر فرمایا فا انزل اللہ تعالی، پس فا، یہ جو فا ہے نا، فا انزل اللہ، فا تعقیبیہ، اگر فا تعقیبیہ کا استعمال ہے یا سبب النزول هذه الآیت کذا، ایسی یعنی عبارت موجود ہے تو پہلی شرط مکمل ہو جائے گی۔ دوسری شرط ہے ان یکون الاسناد صحیحا، یہ تو پہلی میں بھی ہے، صحابی سے بھی اگر روایت ہو تو وہاں بھی سند درست ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی واضح بات ہے کہ اس روایت کی سند درست ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ ان یکون التابعی من ائمۃ التفسیر الذین اخذوہ عن الصحابہ، ہر کسی تابعی سے یہ مرسل روایت یعنی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ائمۃ التابعین جیسے مجاہد ابن جبر، سعید ابن جبیر، اکرمہ، وہ لوگ جو تفسیر قرآن کے باب میں یعنی جن کا علم معروف تھا، مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد امام اکرمہ، امام مجاہد ابن جبر، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد، اسی طرح یعنی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد، یعنی جو قرآن کی تفسیر کے باب میں امامت کے درجے پر فائز تابعین تھے، وہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح ان یعتضد بروایت التابعین آخر تتوافر فیہ نفس الشروط، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی تابعی مرسل روایت بیان کر رہا ہے، اس کی تائید کسی دوسرے تابعی کی روایت سے ہونی چاہیے، اور جس روایت میں پہلی دو شرائط پائی جاتی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، اگر مثال کے طور پر امام اکرمہ تابعی ہیں تو وہ اگر کوئی مرسل روایت بیان کریں جس میں صحابی کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ روایت تب قبول ہوگی، ایک تو اس میں واضح ہونا چاہیے کہ سبب النزول کی بات ہو رہی ہے، سبب النزول هذه الآیت قضا، یا تو فاء تعقیبیہ کا استعمال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کہ سند درست ہونی چاہیے، اور تیسری شرط ہوگی کہ ایسی ہی روایت، مثال کے طور پر امام اکرمہ کے ساتھ مجاہد ابن جبر بھی یہ بیان کرتے ہوں، لیکن اس روایت میں بھی پہلی دو شرط پائی جاتی ہوں، کیا؟ ایک تو سبب النزول والی شرط اور دوسرا سند کے درست ہونے کی شرط۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس روایت کی تائید دوسرے تابعی سے ہونی چاہیے، اور بعض علماء نے اس میں مزید ایک شرط کا اضافہ کیا ہے کہ یہ تابعین ایک ہی علاقے میں موجود نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ یہ مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ سے اخذ کرنے والے لوگ ہوں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ایک تو ہے اگر سند بالکل یعنی
मरफू हो, जिसमें कोई इनकिता ना हो। अब मुरसल रिवायत में चूंकि इनकिता होता है, सहाबी यानी ताबी सहाबी का नाम लिए बगैर बराह रास्त रसूल अल्लाह से रिवायत फरमाते हैं, तो इसमें यानी एहतियात के पेश नज़र उलमा ने इन शराइत का तज़किरा किया है कि ताबईन से रिवायात में अगर ये शराइत पूरी हो जाती हो तो ये रिवायत सबब नुज़ूल के बाब में कबूल होगी। तो इसके बाद नाजिम ने कुछ मिसालों का तज़किरा किया है। देखिए, अभी तक हमने इस बाब में सबब नुज़ूल की तारीफ़ को देखा, इस बाब से मुताल्लिक़ उलमा के यहाँ यानी जो तसनीफ़ात लिखी गई हैं उनका हमने तज़किरा किया, और आज के दर्स में अभी तक हमने एक मौजू को देखा कि इस बाब में जो रिवायात मनकूल होती हैं उनके रद्द और कबूल का क्या मयार है, सहाबा से यानी क्या मामला होगा और ताबीन की रिवायत के साथ क्या मामला होगा। तो हम इससे पहले कि हम मिसालों का तज़किरा करें तो हम नज़्म की जानिब आते हैं। सिलसिलतुल मुतून के सफ़ा नंबर 39 पर नाजिम अब्दुल्लाह इब्न फूदी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, पहले असबाबुन नुज़ूल बाब का उन्वान कायम फरमाया, लेकिन इसकी तारीफ़ बयान नहीं की है। अक्सर बेशतर उलमा ने यानी इसकी तारीफ़ बयान नहीं की है, इसीलिए हमने गुज़श्ता दर्स में तारीफ़ तफसील से देखी थी। तो फरमाते हैं, तुअरफ़ु बिस्समाई फ़लमुअतमदु मरवीयुहा अनिस्सहाबी मुस्नदु। तो पहले इन्होंने फरमाया तरीक़ु मारिफती सबबिन नुज़ूल, जो पहले यानी शार का पहला मिसरा है, इसमें क्या फरमाया, तरीक़ु मारिफती सबबिन नुज़ूल। यही देखिए नज़्म का यही फ़ायदा होता है कि बहुत कम अल्फाज में नाजिम यानी बहुत बड़े मौजू को यानी जमा करते हैं। तो फरमाते हैं तुअरफ़ु बिस्समा कि सबबुन नुज़ूल मालूम किससे होगा, समा की बुनियाद पर यानी रिवायत की बुनियाद पर। अब देखिए, पहला ये फरमाया जो मैंने बयान किया था कि इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये बुनियाद है किस पर, अन-नक़्लु सही। तो इन्होंने दो अल्फाज में बयान किया, तुअरफ़ु बिस्समा, ये समा की बुनियाद पर मालूम होगा। फ़अतमद, अब जो मालूम हुआ, जो रिवायात पहुंची, उनमें से एतमाद किन का होगा, मोतमद रिवायात कौन होगी। फरमाते हैं मरवीयुहा अनिस्सहाबी मुस्नदु, पहली जो सहाबा के से सही सनद से मरवी, जो मैंने बयान किया था। सहाबा सबब नुज़ूल के बारे में बयान का फरमाएंगे तो उसका हुक्म मरफू का होगा, ठीक है। फरमाते वलाकिन्न ज़िआफ़ फ़ीहा जम्ममू वस्सह मा फ़ी क़ौलिही तयम्ममू। फरमाते लेकिन इस बाब में बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायात भी जमा हो गई हैं, बस उन्हीं का एतबार होगा जिनकी जो सेहत के दर्जे पर कायम हो। तो हमने इसके हवाले से दो सतह बयान की, एक जो सहाबा से मरवी हैं सही सनद के साथ, उनका हुक्म मरफू का होगा, और उसके बाद इजाफी तौर पर हमने ताबीन के हवाले से भी तज़किरा किया। अब इसके बाद ये मिसालों का तज़किरा फरमा रहे हैं। फरमाते हैं वस्सायु वल इफ़्क़ु वफ़िल हिजाबी वफ़िल मुवाफ़क़ाति लिल ख़त्ताबी। ये दरअसल आयत में से एक एक लफ्ज़ को इख्तियार करके आयत की जानिब इशारा है। एक फरमाते हैं कि सही रिवायात से हम तक कौन सी आयत के सबब नुज़ूल मनकूल हुए हैं, उसकी एक मिसाल है आयतुस साई, दूसरी आयतुल इफ़्क़, तीसरी हिजाब के बारे में, और चौथी जो सैयदना ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुवाफ़क़त में नाज़िल हुई थी। तो ये मिसालें हैं, ठीक है। तो पहली जो मिसाल है साई, तो वो सूरतुल बकरा की ये आयत है। तो इसके हवाले से रिवायात में हमारे पास सराहतन मौजूद है, सहीहैन में रिवायात है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है अन्नल अंसार कानू क़ब्ल अल इस्लामी युहिल्लून लिमनात अत-ताग़िया व यतहर्रजून मिन अस्साई बैन अस्सफ़ा वल मरवा फनज़्ज़ल क़ौलुहु तआला इन्न अस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। तो ये क्या था, जाहिलियत के ज़माने में यानी सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर दो बुत नस्ब थे, असाफ और नाइला, ये दो बुत वहाँ पर नस्ब थे। तो इनके दरमियान साई करने को यानी लोग नहीं याद नहीं थी, भूल गया था। जो सुन्नत इब्राहीम में से ये साई थी, इसको लोगों ने छोड़ दिया था। बल्कि ये बात है कि साई करते थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि बुत थे तो इस्लाम के बाद अंसार सहाबियों को इसमें हर्ज महसूस हुआ कि वहाँ पर तो दोनों पहाड़ियों पर
بت نصب ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں بتوں کا قصد کر کے لوگ اس صحیح کو کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار صحابہ جو تھے وہ یعنی منات کی بھی عبادت کرتے تھے اسلام سے پہلے، اور ان شاعر میں سے یہ صحیح کو سمجھتے تھے، جاہلانہ شاعر میں سے. لیکن اسلام نے چونکہ یعنی صحیح کو برقرار رکھا تو ان کو اس میں تھوڑا حرج محسوس ہو رہا تھا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب دیکھیے اگر اس روایت کو ہم دیکھیں، یہ روایت منقول ہے صحابیہ سے. ٹھیک ہے، یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بات منسوب نہیں کر رہی، خود ہی بیان فرما رہی ہیں نا کیا واقعہ تھا. اور یہاں پر پھر آخر میں فنزل اللہ قولہ، فنزل قولہ تعالی، فاء تعقیبیہ، یعنی یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ اس آیت کے سبب النزول کا تذکرہ ہو رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ دوسری فرماتے ہیں والافق، یعنی جو واقع افق پیش آیا تھا. تو یہ ہم نے اس سے پہلے پوری اس روایت کو تفصیل کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، غالباً درس نمبر 10 یا 11 میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو وہ پورا واقعہ جب بیان کیا تو آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر میں موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کے بعد فنزل اللہ تعالی، یعنی اللہ نے یہ قول نازل فرمایا. بات سمجھ آئی کہ اللہ کی یہ آیات ان الذین جاؤوا بالافق عصبۃ منکم، یہ پوری آیات نازل. تو ان آیات کے نزول کی وجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگنے والی تہمت بن گئی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح فرماتے ہیں وفی الحجاب، اور جہاں تک حجاب کی آیات کا تعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس کی وجہ بنی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے پاس ہر کوئی نیک و بد انسان، فاجر انسان داخل ہوتا ہے، آپ انہیں حجاب کا حکم دیجیے. تو اس کے بعد یہ حجاب کی آیات نازل ہوئی تھی. تو تفصیلات آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، روایت کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آخری بات جو ہے فرماتے ہیں وفی الموافقات للخطاب، اور سیدنا عمر ابن الخطاب کی موافقت میں بعض آیات نازل ہوئی. تو یہ وضاحت صحیح مسلم میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال عمر وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت 3 چیزوں میں کی، یعنی جو میری رائے تھی تو اسی کے موافق اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. پہلی فرماتے ہیں فی مقام ابراہیم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو عبادت کی جگہ بنائے، وہاں پر نماز پڑھیں. تو اللہ نے رب العزت نے نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ٹھیک ہے، تو دوسری فرماتے ہیں وفی الحجاب، جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا. اور تیسری فرماتے ہیں وفی اسارا بدر، اور بدر کے قیدیوں کے متعلق. جب بدر کے قیدی آئے تھے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان کو فدیہ دے کر رہا کیا جائے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا چونکہ یہ جو قیدی آئے ہیں یہ کفر کے ائمہ میں سے ہیں اور یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اس لیے ان کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق کے مشورے پر عمل فرمائے، لیکن اللہ نے آیات نازل فرمائی ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات روا نہیں تھی کہ وہ قیدیوں سے فدیہ لیتے یہاں تک کہ بھرپور خون ریزی نہ ہوتی، یعنی کفر کا جو کی جڑیں تھیں ان کو ختم نہ کیا جاتا. تو اس میں بھی سیدنا عمر کا جو مشورہ تھا اسی کے موافق وحی نازل ہوئی. تو یہ چند مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں اس باب میں ہیں. تو یہاں پر ناظم نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ روایات ہیں سبب النزول کے حوالے سے جس میں سبھی شرائط پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا یہ باب کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. تو اس کے بعد ناظم نے اگلے باب میں
تتمۃ فی المتفرقات المتعلقہ بنزول القرآن، یعنی نزول قرآن کے ساتھ اور کچھ مسائل جو متعلق ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اگر آپ اس نظم کی ترتیب کو دیکھیں گے تو پہلا جو تقریباً آپ دیکھیں گے ہر ایک نظم میں یہی یعنی ترتیب اختیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہاں منظومۃ الزمزمی پڑھائی ہے، یا اس کے بعد شیخ شریم حفظہ اللہ کی نظم کو ہم نے یہاں پہ پڑھایا ہے۔ تو علوم القرآن کے جو علماء ہیں وہ ترتیب یہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے ان مباحث کا تذکرہ ہوتا ہے جن کا تعلق قرآن کے نزول کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اللہ سے قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے وحی کا تذکرہ ہوگا چونکہ وہی بنیاد بنتی ہے، اس کے بعد قرآن کی تعریف وغیرہ کا تذکرہ ہوگا، اسی طرح المکی والمدنی، الصیفی والشتائی، اللیلی والنہاری، اسی طرح سبب النزول، یہ سب چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے نزول قرآن کے ساتھ۔ اب یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک قرآن پہنچا ہے، اب آپ آگے امت کو پہنچا رہے ہیں، تو یہ آگے کیسے منتقل ہو رہا ہے، اس میں آپ سند کا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسے ہی یہ باب ختم ہوگا، یہ فصل ختم ہوگی، دوسری فصل کا عنوان ہی ناظم نے قائم فرمایا ہے فصل فیما یرجع الی سند القرآن، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر امت تک منتقل ہو رہا ہے۔ اب آپ تک قرآن پہنچا، ٹھیک ہے، قرآن پہنچا، اب قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اسی لیے تیسری فصل میں تذکرہ ہوتا ہے ان مباحث کا جن کا تعلق قرآن کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کہیں گے بنیادی طور پر تجوید کے مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب آپ تک قرآن پہنچا ہے، اب اس کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کا سمجھ کا یعنی جو فہم سے متعلق مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہی ترتیب بنتی ہے۔ تو ناظم نے یہاں تک نزول سے متعلق مباحث کا تذکرہ کیا ہے، اور اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ اس میں ہم اور کچھ متفرق مسائل کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق بھی سبب النزول یعنی نزول قرآن کے ساتھ ہی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔